لوگ آج کل اپنے بچوں کے نام بھی آپ پہ رکھ رہے ہیں. وہاں سے پڑوسی ہمارے بھی دوست ہیں مفتی انس ثنا خان, ان کے یہاں بیٹا ہوا اور انہوں نے نام رکھا طارق جمیل. تو مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے بھی اپنی وائف کو بتایا, میں نے کہا یار اللہ اور دے ہم بھی رکھیں گے طارق جمیل. تو ان کی شادی کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا آپ تھا. بنایا, آپ کو بنایا, آپ کو بنایا. اس کی توبہ بھی اسی طرح اللہ نے مجھے, توبہ کی توفیق تو اللہ دیتا ہے, ذریعہ جس کو بنا لے اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے. نہیں ماشاء اللہ بہت ایڈمائر کرتے ہیں. تو وہ جب آپ کو بتایا تو آپ کی کوئی مبارکباد آپ نے دی یا بولا کہ بھائی؟ نہیں, میں نے تو اس سے پوچھا کہ میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھ دوں. میں نے کہا ضرور رکھو, میرے لیے خوشی کی بات. اچھا مجھے ایک چیز یاد ہے, شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, آپ نے مجھے کہا تھا کہ عامر خان نے مجھے بتایا کہ سلمان خان کے بھی گھر میں بیان چلتے ہیں, یاد ہے مولانا؟ عامر خان نہیں, وہ ایک ہمارے دوست ہیں یہاں لاہور میں ہوتے ہیں, تو ان کا انڈیا میں بھی کاروبار ہے. تو وہ مجھے ایک دفعہ ملے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے پارٹنر جو وہاں ممبئی میں ہے وہ اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا, تو اس نے کہا میں سلمان خان سے تمہیں ملاتا ہوں. تو کس کو کہا؟ ان کے پارٹنر نے میرے دوست کو کہا صحیح کہ آپ کو سلمان خان سے میں ملاتا ہوں. صحیح ہے. تو وہ مجھے لے گیا, تو اس نے سلمان خان سے کہا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں. تو اس نے فوراً پوچھا کہ آپ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں؟ تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کو ان کا کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے ان کو اٹھایا اور پیچھے ریک تھا کہ دیکھو یہ سارا ان کی سی ڈی سے بھرا ہوا ہے. یہ مجھے بتایا تھا, ایسا ہی 2018 میں. ان کی بہنیں تو باقاعدہ سنتی ہیں, ان کے گھر میں چلتے ہیں. اور آپ نے ایک پیغام تو ہے, موٹیویٹ کریں گے ینگسٹرز کو کہ بھائی جم جائیں لازمی, کیونکہ مجھے آتے ہی مولانا نے کہہ دیا میں بہت موٹے ہو رہے ہیں بھائی. گاؤں میں تو پراپر جم ہے میرے گھر میں ہی, تلمبا میں, چونکہ وہاں بڑا گھر ہے, بڑی جگہ ہے, تو وہ گھر کے اندر ہی جم بنایا ہوا ہے. بہت اعلیٰ قسم کا جم ہے. اور یہاں بھی ضرورت کے چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. تو جیسے ایمان کی حفاظت ضروری ہے, ایسے ہی جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے. یہ بھی اللہ کی امانت کہ اس کو صحت مند رکھنا فرض ہے, یہ ہمارے ذمہ ہے. ذمہ. اس کو غلط چیزیں نہ کھلائے. سب سے بدترین برتن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. اللہ. سب سے بدترین برتن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. اس کے لیے اگر اس نے کھانا ہی ہے تو ایک حصہ کھانے کو دے معدے کا, ایک حصہ پانی کو دے, ایک حصہ خالی رکھے. تو اس ایک حدیث پہ عمل کر کے بیماری قریب نہیں آئے گی. تقدیر الگ چیز ہے. زندگی تو اتنی ہے لیکن کوالٹی جی لے گا بھائی. مثال کے طور پہ 60 جینی ہے لیکن کوالٹی ہو جائے گی. بھوک ہو تو اٹھ جاؤ, یہ سیکھ لو. دسترخوان سے بھوک ہے, اٹھ جائے, اٹھ جاؤ. مشکل چیز ہے. غصے میں زبان پہ قابو رہے, دسترخوان پر ہاتھ پہ قابو رہے, تو نہ ایمان خراب ہوگا نہ صحت خراب ہوگی. غصے میں زبان بے قابو ہو جائے, دسترخوان پہ ہاتھ بے قابو ہو جائے, تو ایمان بھی بیمار ہوگا, جسم بھی بیمار ہوگا. خوبصورت بات. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دین میں خوشبو کی اہمیت کیا ہے, اور مالی اعتبار سے ہم کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں خوشبو پہ, اور رسول اللہ کی سنت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تو خیر ان کے تو پسینے مبارک میں اتنی خوشبو تھی. کیا کوئی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ بھی خوشبو لگاتے تھے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر جنت والوں کو کاروبار کی اجازت اللہ دیتا تو وہ یا کپڑے کا کرتے یا خوشبو کا کرتے. حضرت فاطمہ علیہ السلام کے نکاح کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زرہ بکوائی.
تو وہ 400 درہم میں حضرت عثمان نے خریدی. تو اس میں سے 280 درہم آپ نے حضرت ام ایمن کو دیے کہ جاؤ خوشبو خرید کے لاؤ، اور باقی 120 سے ان کی شادی کی تیاری کی. 280 200 ہاں. یہ تو بہت بڑی اہمیت ہے خوشبو کی. اور عطر کی تو ایک سنت بھی ہے. کون سا لگاتے تھے رسول اللہ؟ مسک مسک لگاتے تھے.